إنما يخشى الله من عباده العلماء. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله تعالى بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وقال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان والإيمان من الجنة والبذاء والجفاء في النار. وقال عليه الصلاة والسلام: ما كان الفحش في شيء إلا شانه وما كان الحياء في شيء إلا زانه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز हाज़रीन, मुहतरम सामीन और बरदरान इस्लाम, अल्लाह जल्ले जलालुहु व मनवालुहु ने हमें जो दीन इस्लाम अता फरमाया वो बिल्कुल इंसान की फितरत के मुताबिक है। लेकिन हमेशा से सिलसिला चलता रहा है कि इस्लाम के खिलाफ हर ज़माने में कुछ न कुछ प्रोपगंडे किए गए, इल्ज़ामात लगाए गए और हर एक ने चाहा कि जो ये इस्लाम का नूर है ये बुझ जाए,
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یریدون ان یطفئوا نور اللہ، لوگ چاہتے ہیں کہ اسلام کا یہ نور، اسلام کی یہ رونق، اسلام کی یہ شمع یہ بجھ جائے۔ اللہ فرمائے اللہ متم نوری، اللہ تعالیٰ اپنے نور کو مکمل کر کے رہیں گے۔ ناپسند کرنے والے اس کو ناپسند کر لیں، اسلام کو تو اس سے کچھ فرق پڑنے والا نہیں۔ تو ہر دور میں اسلام کے خلاف بہت سارے پروپیگنڈے کیے گئے، اور آج کے اس دور میں بھی بہت سارے کیے گئے ہیں اور کر رہے ہیں اور اگلا بھی کریں گے۔ انہیں میں سے فتنہ ہے کہ اسلام میں عورت کو وہ مقام نہیں دیا جاتا جو دوسرے مذہب میں دیا جاتا ہے، اور لوگ اس کا شور مچاتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو قید میں رکھا ہے، اسلام نے عورت کو آزادی نہیں دی ہے اور اس کو صرف گھر کی چار دیواری تک محدود کر کے رکھا ہے، گویا کہ اس نے اسلام نے عورت کو عزت نہیں دی۔ حالانکہ اگر ہم تاریخ پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ دنیا میں اسلام کے آنے سے پہلے اور بالخصوص ہم سب کے محبوب رسول سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سرور عالم سرور کائنات فخر کائنات تاجدار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے قبل دنیا میں عورتوں پر کیسے ظلم ہوتا تھا۔ کسی مذہب میں عورت کو نجاست کا مجسمہ کہا جاتا تھا، کہا جاتا کہ گندگی کا گھر ہے، اور کہیں عورت کو بالکل بے حیثیت اور بے مقام بنایا گیا تھا۔ اور خود عرب میں ایسا برا ماحول تھا کہ جب چاہے ایک آدمی کئی عورتوں سے وہ شادی کر لے اور پھر اس کو بغیر طلاق دیے کہ چھوڑ دے، اس طرح کا ماحول تھا۔ اور بلکہ اللہ نے خود قرآن مجید میں اس واقعات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ عورت وہ ان پر بوجھ سمجھی جاتی تھی، اور جس گھر میں لڑکی کی پیدائش ہوتی اس گھر کو منحوس سمجھا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ۔ جیسے اگر کسی آدمی کو کہا جائے کہ بھئی آپ کے گھر میں اولاد ہوئی ہے، آپ کے گھر میں آپ کو لڑکا ہوا ہے، لڑکی ہوئی ہے، تو ظاہر سی بات ہے آدمی بڑا ہی خوش ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے ایک اولاد جیسی عظیم نعمت نوازا۔ اللہ فرمائے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ، زمانہ جاہلیت میں جب خوشخبری دی جاتی کہ بھائی آپ کے گھر میں بیٹی ہوئی ہے، لڑکی ہوئی ہے، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، تو اس کا چہرہ وہ بالکل بگڑ جاتا، ایسا جیسے کالا پڑ جاتا، یتوارا من القوم، اور وہ آدمی قوم سے وہ چھپا چھپا پھرتا من سوء ما بشر بہ، اس برائی کی وجہ سے جس کی اس کو خوشخبری دی گئی، یعنی کہ عورت کی پیدائش ان کے لیے برائی تھی اور ان کے لیے ایک گناہ کی طرح تھا۔ اور خود اللہ اپنے کلام پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں ان لوگوں کی عادت تھی کہ یہ لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، زندہ دفن کر دیتے تھے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے معالم التنزیل میں اس آیت کی تفسیر کے تحت لکھا ہے کہ ان لوگوں کا یہ مزاج تھا کہ جیسے ہی کسی گھر میں اولاد کے ہونے کی اطلاع ہوتی تو ایک گڑھا کھودا جاتا، اور اگر لڑکی کی اگر بات ہوتی تو فوراً دفن کر دیا جاتا، اور اگر لڑکا ہوتا تو اس گڑھے کو بند کر دیا جاتا، اور اگر کوئی لڑکی کو زندہ رہنا چاہتا تو بھی وہ اپنے گھر میں رکھنا پسند نہیں کرتا، بڑی مشکل سے چند سال اس کی پرورش کرتا، اور اس کے بعد اس کو ایک اونی جبہ پہنا کر صرف ایک جبے میں
اس کو جنگلوں کی طرف بھیج دیا جاتا کہ وہ بکریاں چرائے یا کوئی اور چیز اس کا انتظام کر لے۔ مفسرین نے لکھا اتنی بری حالت تھی عورتوں کے تعلق اور لڑکیوں کے متعلق زمانہ جاہلیت میں، اور اگر کسی کو اگر باقی رکھنا تو 6 سال تک رکھ کر نعوذ باللہ 6 سال کے بعد اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا۔ خود ایک صحابی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے گود میں چھوٹی سی بچی کو اٹھائے ہوئے تھے، اور آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہے کہ اللہ کے رسول یہ میری بھتیجی ہے اور میں اسے بڑی محبت کرتا ہوں۔ اور پھر انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ اللہ کے رسول میں اپنا واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں سنائیے۔ وہ صحابی رسول کہنے لگے اللہ کے رسول یہ آپ کا کرم ہے، یہ آپ کی مہربانی ہے کہ آپ آئے، آپ آ کر آپ نے ہمیں اچھی تعلیم دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، اللہ نے فرمایا کہ تمہارے پاس جو رسول آئے ہیں یہ تمہارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا تحفہ ہے، احسان ہے آپ کے اوپر۔ وہ صحابی رسول کہنے لگے اللہ کے رسول آپ آئے ہیں تب ہمیں بات سمجھ میں آئی ہے، ورنہ ہمارے آپ کے آنے سے پہلے ہمارا یہ حال تھا۔ ایک مرتبہ میں تجارتی سفر میں تھا، میرے گھر میں اولاد ہوئی اور مجھے اطلاع نہیں ملی کہ لڑکا ہوا ہے یا لڑکی ہوئی ہے، اور جب پوچھا گیا تو کہا گیا کہ لڑکی ہوئی تھی اور اس کو زندہ درگور کر دیا گیا۔ جیسے امام بغوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے انہوں نے ہر جس گھر میں بھی بچے کے اولاد کے ہونے کی اطلاع میں تھی تو گڑھا کھود لیتے۔ تو ایسے ہی جب مجھے اطلاع دی گئی کہ مجھے لڑکی ہوئی ہے اور اس کو زندہ درگور کر دیا گیا تو میں خاموش ہو گیا۔ لیکن چند سال گزرنے کے بعد ایک مرتبہ میں اپنے گھر کے صحن میں آنگن میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک چھوٹی سی بچی آئی اور آ کر میرے آنگن میں کھیلنے لگی، تو میں بڑی محبت کی نگاہ سے اس کو دیکھتا اور کبھی اس کو اٹھا لیتا اور اپنے پاس اٹھا کر اس کو رکھ لیتا۔ چونکہ اللہ نے بچوں کے اندر بڑی عجیب طرح کی کشش رکھی ہے کہ ہر کوئی دیکھنے والا، وہ چھوٹا سا بچہ چاہے دشمن کا بھی گناہ ہو، انسان بچے کو دیکھ کر اس کے دل میں محبت آ ہی جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، یہ محبت کا ڈالنا یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اللہ ڈال دیتے ہیں۔ تو خیر میں نے اس بچی کو اٹھا لیا اور میں پیار کرنے لگا تو اتنے میں میری گھر والی آئی اور آ کر کہنے لگی کہ آپ کو یہ بچی پسند ہے؟ تو میں نے کہا کہ ہاں پسند ہے، بڑی اچھی لگ رہی ہے۔ تو گھر والی نے سوچا کہ شاید اپنی بچی سے محبت کرنے لگا ہوں، وہ کہنے لگی کہ یہ جو بچی ہے آپ ہی کی ہے۔ تو جیسے ہی میں سننا تھا میں اپنے گھر والی سے کہا کہ اچھا ایسا کرو اس بچی کو تیار کرو، اچھے کپڑے پہناؤ، نہلاؤ دھلاؤ، میں اس کو کہیں سیر و تفریح کے لیے لے کر جانا چاہ رہا ہوں۔ اور پھر جب اس بچی کو تیار کیا گیا تو میں اس بچی کو اپنے ساتھ لے لیا اور دور جا کر میں نے صحرا میں ایک گڑھا کھودنے لگا۔ تو بچی مجھ سے پوچھنے لگی کہ ابو جان یہ کس لیے کھود رہے ہو؟ وہ کہنے لگی کہ نہیں بیٹی، کہ میں کہنے لگا کہ نہیں کچھ کام ہے۔ اور جب میں کھودتا تو کھودنے کے دوران مٹی سے جو گرد و غبار اٹھ کر میری داڑھی پہ لگتا، وہ چھوٹی سی بچی میرے داڑھی سے اس گرد و غبار کو جھاڑتی اور اس غبار کو صاف کرتی۔ اور پھر کبھی بہت زیادہ دھول آنے لگتی تو بچی اپنے پاس موجود کپڑے سے میرے اوپر ڈالتی تاکہ وہ گرد و غبار مجھ پر نہ پڑے۔ لیکن جیسے ہی وہ گڑھا کھل کر تیار ہو گیا، تیار ہونے کے بعد جب میں باہر نکلا، ہم دونوں باہر نکلے، میں نے کہا کہ بیٹی دیکھو گڑھا کیسا ہے۔ بچی جیسے ہی دیکھنے کے لیے آگے بڑھی تو میں نے اسے دھکا دیا اور بچی گر گئی اور میں اس کو دفن کر کے آ گیا۔ اور اس کے بعد جیسے یہ واقعہ سنا جا رہا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے
اور اللہ کے صحابہ بھی رونے لگے. اور پھر اللہ کے رسول نے اس وقت پوچھا تم نے اتنا بڑا گناہ کیا. اللہ تعالیٰ سورہ شمس میں فرماتے ہیں قیامت کا تذکرہ کرتے ہوئے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. کل قیامت کے دن اللہ ان چھوٹی بچیوں کو دوبارہ زندہ کریں گے اور یہ اپنے والدین سے پوچھیں گے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. ہمارا گناہ کیا تھا کہ ہمیں قتل کر دیا گیا. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ. سارا نامہ اعمال بکھیر دیے جائیں گے, آپ کے سامنے رکھ دیا جائے گا. تو غرض مجھے بتانا یہ تھا کہ دین اسلام کے آنے سے قبل وہ عورتوں کی اور ایک عورت ذات کی کتنی اہمیت ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام لے کر آئے تو وہ آدمی جو اپنی بچی کو زندہ ضرور کیا تھا وہ اپنی بھائی کی بیٹی کو بھی اپنے سینے سے لگانے لگا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی, یہ دین اسلام کی تعلیم تھی کہ جس نے عورتوں کا مقام عطا فرمایا. عورت کی 4 حیثیت سے عزت ہے. عورت یا تو بیوی ہے, یا تو ماں ہے, یا تو بیٹی ہے, یا تو بہن ہے. اور اگر عورت ماں ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیری جنت تیرے والدین ہے. اگر تو ساری دنیا والوں کو خوش کر دے اور اپنے والدین ہی, اگر تیری والدہ ہی تجھ سے اگر ناراض ہیں تو تو نے کچھ حاصل نہیں کیا. کہ بھلے تو دنیا والوں کے لیے بڑا عزت دار ہو اور تو بہت بڑا آدمی ہو, لیکن اگر تیرے والدین اگر تجھ سے خوش نہیں ہیں تو تیرے اللہ بھی تجھ سے خوش نہیں ہے. بھلے تیرے ساتھ دیندار کا لقب لگ جائے, بھلے تیرے اوپر دنیا کے بڑے وفادار کا لقب لگ جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آئے اور اگر پوچھنے لگے کہ والدین کا مقام کیا ہے, اور کہنے لگے اللہ کے رسول اس دنیا میں سب سے اچھا معاملہ, سب سے اچھا برتاؤ, حسن سلوک کا حقدار میرے ساتھ کون ہے. یعنی کہ میں سب سے اچھے طریقے سے اگر کسی کے ساتھ پیش آؤں تو دنیا میں وہ کون سا شخص ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ امو. پھر صحابہ رسول کہنے لگے اچھا پہلے نمبر تو ماں, پھر کہنے لگے دوسرے نمبر پر کون ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا امو ثم امو. اللہ کے رسول نے پھر تیری ماں ہے. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اور پھر صحابہ نے پھر کون. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ثم امو. 3 دفعہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تیری والدہ ہے. ابھی چوتھی مرتبہ فرمایا کہ ثم ابو, پھر تیرا باپ ہے. عورت اگر ماں ہے اللہ نے اتنا اونچا مقام عطا فرمایا, اور اگر بیوی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا استوصوا بالنساء خیرا. اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک اور حسن سلوک کا معاملہ کرو. اور آگے فرمایا خیرکم لأہلی. تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہتر ہو. وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي. اللہ کے رسول نے فرمایا اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہوں, یعنی کہ میں بیویوں کے ساتھ سب سے اچھا معاملہ کرتا ہوں. اور اگر عورت بیٹی ہے تو بیٹی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن بُلِيَ فِي هَذِهِ الْبَنَاتِ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ. اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کسی شخص کو بیٹیاں ہوئی اور بیٹیوں کی بنیاد پر آزمائش میں پڑا, مصائب میں پڑا اور اس کی زندگی میں تکالیفیں آئی بیٹی کی بنیاد پر, جیسے نکاح کر کے دیا, نکاح کرنے کے وقت بھی دشواریاں آئی, کیونکہ آج کا معاشرہ یہ بڑا ظالم معاشرہ ہے جس نے نکاح کو وہ بڑا ہی مشکل کر کے رکھ دیا ہے. ایک بار وہ اس کے باوجود بڑی مشکلوں سے نکاح کر کے دیا, لیکن پھر وہ دوبارہ کسی طریقے سے گھر لوٹ کر آ گئی اور وہ اس پر آزمائش پر صبر کرتے رہا, اور یا پھر کسی بھی طرح سے اس کی پرورش میں, اس کی تعلیم میں, اس کی تربیت میں وہ آزمایا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ. کل قیامت کے دن یہ اس کے لیے جہنم سے پردے کا اور جہنم سے آڑ کا ذریعہ بنے گا. تو بیٹی ہو تو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان فرمائی, اور اگر بہن ہے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی کے والد انتقال کر جائیں اور اس کی بہن اگر موجود ہو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کی پرورش کرے اور ان کا انتظام کرے، اور اگر اس نے ان کی صحیح پرورش کی کن لہو سترا من النار، اور اس کے لیے آگ سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ تو دین اسلام نے عورتوں کو اونچا مقام عطا فرمایا، بیٹی ہو تو رحمت ہے، ماں ہو تو جنت ہے، اور اگر بہن ہو تو جنت میں جانے کا ذریعہ ہے بھائی کے لیے۔ ہر اعتبار سے اسلام نے عورتوں کو بڑی عزت، بڑا اونچا مقام عطا فرمایا۔ لیکن آج کا معاشرہ اور آج کی یہ تہذیب کہ لوگ اپنے آپ کو وہ مغربی تہذیب پر عمل کرنے کو فخر سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا۔ ہمارے معاشرے میں ایک مزاج بن گیا ہے کہ فیشن کی طرف چلو، جو ٹرینڈنگ چل رہا ہے اس پہ چلو، کہ یہ نیا کپڑا آیا ہوا ہے، یہ نئی چیز ہے، اس پر عمل کرو، تو یہ اپنے آپ کو اس پر فخر سمجھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں عیسائیوں سے فرما رہے ہیں کہ اس زمانے میں جو عیسائی تھے ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی اَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ، ارے کیا تم سمجھتے ہو کہ تم مشرکین کے طریقے اپنانے سے تمہیں عزت مل جائے گی؟ نہیں، فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، عزت جميعا ساری کی ساری وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، اللہ ہی عزت دینے والے ہیں۔ لیکن ہمارا معاشرہ وہ مغربی تہذیب کا دل دادا ہے، وہ جو کریں گے ہم وہ بھی کریں گے، اگر وہ بے حیائی کا کام کریں گے تو ہم بھی بے حیائی کا کام کریں گے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے ایک دین اسلام جو ایک دم ساری دنیا میں سب سے بہترین مذہب ہے، اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم دوسروں کے مذہب پر چلنے پر فخر سمجھ رہے ہیں۔ ایک مفسر قرآن نے سورہ کہف کی تفسیر میں لکھا، ایک لطیفہ سنا کر لکھا ہے کہ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے ان 7 نوجوانوں کا تذکرہ فرمایا کہ وہ 7 نوجوان تھے جنہوں نے اس وقت کے معاشرے سے لڑا اور اس وقت کا جو اس کے سسٹم سے انہوں نے بغاوت کی۔ کیوں بغاوت کی؟ یہ دین اسلام کے خلاف ہو رہا ہے، جو بادشاہ تھا وہ شرک کی دعوت دے رہا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے کی دعوت دے رہا ہے، تو یہ 7 نوجوان ان سارے سسٹم سے بغاوت کر کے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ قیامت تک کے لیے قرآن مجید نے بیان فرما دیا اور عزت کے ساتھ۔ لیکن حضرت نے اس تفسیر میں لطیفے کے طور پر لکھا ہے کہ آج کے نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ چند نوجوان بھاگے بھاگے دورے جا رہے تھے۔ پھر صاحب نے بلا کر پوچھا کہ بھئی کدھر بھاگ رہے ہو؟ کہنے لگے کہ فلاں کپڑے جو ابھی فیشن ہے، جو ٹرینڈنگ چل رہا ہے، اگر ہم اس کے خریدنے کے لیے بھاگ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ فیشن چلے جائے۔ تو ہم نے سمجھ لیا کہ جو طریقہ اس وقت رائج ہے اس طریقے کو اپنایا جائے، نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عزت اگر اللہ نے رکھی ہے تو صرف وہ اللہ اپنے دین اسلام میں ہی رکھا ہے۔ تو آج کے اس دور میں ایک فتنہ ہے، وہ ہے بے حیائی کا فتنہ۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو حیا کا مجسمہ بیان فرمایا، اور صرف عورت کے لیے نہیں بلکہ مرد کے لیے بھی فرمایا کہ حیا وہ انسان کا زیور ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحیاء من الایمان، کہ حیا وہ ایمان کا ایک اہم حصہ ہے۔ اگر انسان کے اندر شرم نہیں، حیا نہیں، تو پھر وہ ایمان نہیں، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ صرف ایمان نہیں بلکہ وہ انسان کہلانے کے لیے قابل نہیں، کیونکہ حیا شرم وہ صرف انسانوں میں ہوتی ہے، جانوروں میں کوئی شرم کوئی حیا نہیں ہوتی۔ وہ جس طرح انسان سب کے سامنے کھاتا ہے، جانور بھی سب کے سامنے کھاتا ہے،
لیکن انسان کے اندر حیا ہے تو انسان بعض کام وہ چھپ کر کرتا ہے، تنہائی میں کرتا ہے، لیکن جانور اور راستے پر ہی بے حیائی کے کام کر لیتے ہیں اور ان کے لیے کوئی حیا مانے نہیں رکھتی، کیونکہ حیا تو صرف اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھا ہے، اور جب انسان کے اندر سے وہی چیز اگر ختم ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حیوان انسان نہیں بلکہ وہ حیوان و جانور ہے، کیونکہ جو صفت ان دونوں میں تمیز کرنے والی تھی وہی ختم ہو گئی۔ جب حیا نہیں تو جس طرح جانور کے اندر کوئی شرم نہیں ہوتی اور جہاں بھی کدھر بھی جو چاہے وہ کرتا ہے، گویا کہ انسان بھی وہ جانور کی طرح ہو گیا، یہ انسان نما جانور ہے، یہ جب چاہے جیسے چاہے کر سکتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین اسلام دیا اس میں اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر ہدایت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے متعلق فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا تؤذین۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں اور صرف عام عورتوں سے نہیں بلکہ کائنات کی حضرات انبیاء کے بعد جو سب سے معزز ہیں، قابل عزت ہیں اور جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رضامندی کی سرٹیفکیٹ دنیا میں دی ہوئی ہے، اللہ نے فرمایا کہ میرے صحابہ وہ ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ بھی ان سے راضی، وہ بھی اللہ سے راضی۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ جن کی عبادتوں کی گواہی اللہ نے قرآن مجید میں دی وہ حضرات صحابہ، وہ حضرات صحابیات سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا النبی، اے نبی جی آپ کہہ دیجیے کل ازواج، اور صرف صحابیات سے نہیں بلکہ ازواج مطہرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جنہیں ازواج مطہرات کہا جاتا ہے، جن کا اتنا اونچا مقام ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے وفات کے بعد پردہ فرما جانے کے بعد بھی کوئی آپ سے نکاح نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ یہ آپ کی امت کی مائیں ہیں، جس طرح ماں سے نکاح جائز نہیں اسی طرح امت کی ماں سے بھی نکاح جائز نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا اتنا اونچا مقام ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ اللہ فرما رہے ہیں اے نبی جی آپ اپنی بیویوں سے کہیے قل لازواجک، آپ اپنی بیویوں سے کہیے جو ام المؤمنین ہیں، جو امہات المؤمنین ہیں، قل لازواجک وبناتک، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی جی آپ اپنی بیٹیوں سے کہیں، وہ بیٹی فاطمہ جو خاتون کہ وہ جو جنتوں کی عورتوں کی سردار ہیں اور سیدۃ النساء اہل الجنہ، کہ تمام عورتوں کی جنت میں جتنی عورت ان کی سردار حضرت فاطمہ ہیں، وہ فاطمہ سے آپ کے لیے ازواجک و بناتک، اور پھر آگے اللہ فرمانے ونساء المؤمنین، اور ایمان والی عورتوں سے کہیے کہ وہ اپنے آپ پر گھونگھٹ ڈالا کرے، اپنے اوپر اپنے سارے بدن کو چہرے کو سب چھپایا کرے، ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، اتنا چھپایا کرے کہ صرف جاتے ہوئے ان کو رستہ نظر آئے، بس اتنی ان کے آنکھ نظر آئے، ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، اللہ فرمائے کہ اس سے وہ پہچان لیے جائیں گی۔ اتنا حکم اللہ تعالیٰ یہ اپنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے، بیٹیوں سے اور ایمان والی عورتوں سے کہہ رہے ہیں کہ پردے کو اپناؤ، یہ پردہ یہ عورت کا شعار ہے، حیا یہ عورت کی زینت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما کان الفحش فی شیء الا شانہ وما کان الحیاء فی شیء الا زانہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس چیز کے اندر بے حیائی ہو وہ چیز اس کو عیب دار کر دیتی ہے، کھلی ہوئی چیز وہ عیب دار ہو جاتی ہے۔ وما کان الحیاء فی شیء الا شانہ، اور جس چیز میں حیا ہو وہ خوبصورت ہو جاتی ہے۔ ایک عورت اگر اپنے آپ کو حیا سے سجاتی ہے تو مطلب یہ ہے کہ وہ خوبصورت ہے، اور اگر وہ
اگر اپنے آپ کو بے حیائی میں لگاتی ہے تو گویا کہ وہ اپنے آپ کو عیبدار بنا رہی ہے. اور دنیا کا اصول ہے کہ چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اتنا اس کو چھپایا اور پیکنگ کیا جاتا ہے اور اس کو اتنا محفوظ کیا جاتا ہے. اور ذرا انسان اپنے جسم میں ہی دیکھ لے, اللہ تعالیٰ فرمائے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ, اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر جو دماغ بنایا, جو انسان کے جسم کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہے, اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر دل بنایا ہے جو جسم کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہے. یہ دو اعضاء ایسے ہیں جس کے بنا انسان تصور نہیں کیا جاتا. دل نہ ہو تو پھر انسان نہیں, دماغ نہ ہو تو انسان ظاہر میں نظر آئے گا لیکن وہ پھر جانوروں جیسا نظر آئے گا. اللہ تعالیٰ نے اس کو اگر بنایا ہے تو کتنی چیزوں سے ڈھک کر اس کو بنایا ہے. اللہ نے زبان کو بنایا ہے تو اس کے اطراف اللہ تعالیٰ نے ہڈیوں کو بنایا, پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کھال کو بنایا, پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر بال کو بنایا, تاکہ چیز جتنی قیمتی ہے اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اس کو اتنا محفوظ کر کے رکھا جائے. آج انسان گھر میں اپنا قیمتی زیور لے کر آتا ہے تو اس کو سامنے نہیں رکھ دیتا لیکن اس کو چھپا کر رکھتا ہے. ایسے اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں فرما رہے ہیں کہ ایمان والی عورتیں اپنے آپ کو حیا میں رکھو, پردے میں رکھو, اور ہر اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کا فرض ہے آپ اپنے گھر والوں کو, بیویوں کو, بہنوں کو, بیٹیوں کو اور تمام کو پردے کا حکم دیجیے. اور پردہ بھی ایسا کہ انسان سر سے لے کر پیر تک اس سے چھپ جائے. لیکن آج کہتے ہیں یہ پردہ وہ سارے بدن کا کریں گے لیکن چہرے کا نہیں کریں گے. چہرے کا پردہ تو اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں فرمایا. چہرے کا پردہ اگر کرنے کے لیے اگر کہہ دیا جائے تو عورت پر ظلم ہو جائے گا. اور لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ اپنے چہرے کو اگر چھپایا جائے تو لوگ کہتے ہیں اگر کسی گھر پہ اگر بچیاں ہیں, مستورات ہیں, ان سے کہا جاتا ہے کہ ان کو بالکل اپنے چہرے کو بھی ڈھانپ کر رکھنا ہے تو کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے پڑوس والوں کو برے سمجھ رہے ہیں کہ یہ لوگ بہت برے ہیں اس کی وجہ سے اپنی حفاظت کر رہے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. ذرا تصور کریں, آپ اگر دکاندار ہیں اور بہت سارے دکانیں ہیں مسلمانوں کی بھی, مان کے چلیے سارے مسلمانوں کی دکانیں ہیں اور سارے دکانیں ہیں, اور جب آپ نماز کو آتے ہوئے کہیں جاتے ہو تو اس دکان کو کھلا چھوڑ کر جاتے ہو کہ بند کر کے جاتے ہو؟ ظاہر سی بات ہے آپ اس دکان کو بند کر کے جاؤ گے. اگر آپ سے اگر یہ کہا جائے تو آپ دکان بند کر کے اس لیے جا رہے ہو, آپ اپنے اڑوس پڑوس والوں کو چور سمجھ رہے ہو, تو لوگ کہیں گے کہ ارے بھائی یہ تو پاگل ہے, تو میری ذمہ داری ہے میں اپنے دکان کی حفاظت کر لوں, تو آپ اس طرح کیوں کہہ رہے ہو؟ تو یہ ایسے ہی حیا کا مسئلہ ہے کہ انسان اگر اپنے آپ کو اگر پردہ کرے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دوسروں کو برا سمجھ رہا ہے, وہ تو اپنے آپ کو شریعت کا پابند بنا رہا ہے. لیکن جیسے ہی اس کا تذکرہ ہوتا ہے یا علماء کہتے ہیں یا فتوا کہتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت صرف ایک ہی چیز باقی رہ گئی, اور بھی بہت سارے مسائل ہیں اور بھی بہت سارے مدعے ہیں, ان مدعوں پر بات کرو. یہ تو اتنی ضروری چیز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو بھی آزادی دے رکھی ہے. نہیں, ہمارا مسئلہ تو ایسا ہی ہے. علماء نے ایک لطیفہ بیان کیا. ایک نواب تھا, ایک نواب, اس کے دل میں خواہش آئی کہ جس طرح آج کے نوجوانوں کو بھی وہ نان مسلم ہو یا جن کو وہ کسی مغربی معاشرے سے متاثر ہو, ان کو ٹیٹو بنانے کا بڑا شوق ہوتا ہے کہ ہاتھ میں اور اسی طرح نہ جانے جسم کے کسی بھی حصے میں لوگ بناتے ہیں طرح طرح کے, یہ فلاں چیز کا, فلاں کا, میں فلاں کا فیان ہوں, فلاں ہے, کسی بھی چیز کا ٹیٹو بنا جو اسلام میں قطعی طور پر حرام ہے, شرعاً حرام ہے اور بالکل درست نہیں ہے. ویسے ہی بادشاہ نواب کو بھی خیال آیا کہ اس کے چہرے پر شیر بنایا جائے, کیونکہ ایک کنگ ہے تو وہ اس کو نظر آئے کہ یہ بادشاہ ہے, لوگ اس سے ڈرے, کسی بھی طرح سے اس کو خیال آیا. اس ٹیٹو بنانے والے نے بادشاہ کے پاس, نواب کے پاس آیا اور آ کر جیسے ہی اس نے بدن پر ٹیٹو اس تصویر کو بنانا چاہا, بادشاہ نے پوچھا کہ پہلے کیا بناؤں؟ وہ کہنے لگا
کہ پہلے میں شیر کی دم بناؤں گا. تو پھر جیسے ہی اس آدمی نے بادشاہ کے بدن پر شیر کی دم بنانے کے لیے وہ جو ہے اپنے مشین کو رکھا تو اسے تکلیف محسوس ہوئی. وہ کہنے لگا کہ ایسا کرو یہ چھوڑ دو کیونکہ بہت سارے شیر بنا دم کے بھی ہوتے ہیں. اور پھر اس نے کہا کہ اچھا پھر میدون کو چھوڑ کر پھر اس نے جو ہے پیر بنانے شروع کیے. تو پھر اس کو درد ہونے لگا تو بادشاہ نے کہا کہ آپ کیا بنا رہے؟ کہنے لگا کہ شیر کے پیر بنا رہا ہوں. تو کہنے لگا ایسا کرو بغیر پیر کے بھی دنیا میں شیر ہوتے ہیں پیر کو بھی چھوڑ دو. اور پھر اس کے بعد اس نے کہا اب کیا بنا رہے ہو؟ کہنے لگا کہ اب میں شیر کے جسم کو بنا رہا ہوں. کہنے لگا کہ ایسا کرو بدن کو بھی چھوڑ دو دنیا میں بہت سارے بغیر بدن کے بھی ہوتے ہیں. اور پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد اس نے کیا بنا؟ کہنے لگا کہ شیر کے کان بنا رہا ہوں. وہ کہنے نواب صاحب کہنے لگے کہ ایسا کرو کان کو بھی چھوڑ دو کیونکہ دنیا میں بہت سارے شیر بنا کان کے بھی ہوتے ہیں. ایسا ہوتے ہوتے اس نے کسی چیز کو نہیں بنایا اور بالآخر وہ نقاش واپس چلا گیا. علماء نے اس لطیفے کو بیان کر کے مثال سے سمجھایا ہے. آج ہمارا بھی یہی حال دین اسلام کے معاملے میں کہ ہم ہر چیز کو اس لیے کہ پردہ کرنا مشکل ہو رہا ہے, گناہ یہ چیز کرنا مشکل ہو رہا ہے, چلو اس کو چھوڑتے, چلو اس کو چھوڑتے, اور نوبت یہاں تک آ جائے گی کہ ہم سارے دین پر مکمل دین سے ایک دم دور ہو جائیں گے لیکن کہنے لگیں کہ نہیں ہم دین پر چل رہے ہیں. جس طرح یہ نواب صاحب وہ شیر کو بنائے بنا کہنے لگے کہ مجھے شیر کو بنانا ہے, ذرا سی تکلیف ہونے پر ان سارے چیزوں کو انہیں ایک ایک کر کے چھوڑ دیا. میرا آپ کا بھی یہی حال ہے کہ دین پر چلیں گے لیکن اس میں ذرا مشکل ہوتا ہے, اس کو چھوڑ دیں گے. نماز 5 وقت کی پڑھنے تھوڑی مشکل ہو رہی ہے تو چلو 1 وقت کی. ابھی جیسے پردے کی بات آئی تو کہنے لگے یہ تو بڑا مشکل ہے, اس کو چھوڑ دیے. اور ایسا ہوتے ہوتے ایک وقت ایسے آئے گا کہ ہم دین سے بالکل عاری اور خالی ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرمانے کے پردے کو اپناؤ, بالکل چہرے کا بھی پردہ ہے اور پھر ہاتھوں کا بھی, ہر چیز کا پردہ ہے. اب جیسے ہی فروری کا مہینہ آتا ہے تو ہمارے اس معاشرے میں ایک, جیسے میں نے کہا کہ مغربی تہذیب سے متاثر ہو کر کہ مدر ڈے, ویلنٹائن ڈے, روز ڈے, ٹیڈی بیئر ڈے, پتہ نہیں بہت سارے ڈے, برتھ ڈے, فلاں ڈے, یہ ہر چیز کو اپنانے کا وہ مزاج بن گیا. لہذا یہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو اپنانے میں ہماری عزت ہے. اور جیسے ہی فروری کا مہینہ آتا ہے تو اس میں بے حیائی عروج پر ہو جاتی ہے. بلکہ کہا جائے دنیا والوں نے بزنس کے لیے ایک چیز اپنا لیا کہ روز کے اتنے تاریخ کو روز ڈے ہے, اس دن 10 روپے میں ملنے والا پھول 100 روپے ہو جائے گا. اور پھر جس دن جو بھی دن آئے گا, لیکن مقصد یہی ایک ہی ہوتا ہے کہ معاشرے میں بے حیائی کو پھیلایا جائے. اور اسی مہینے میں ایک تاریخ بھی آتی ہے جسے ویلنٹائن ڈے کہتے ہیں. آج اگر کوئی نان مسلم کر رہا ہے تو چلو اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں, کیونکہ دین اسلام میں ان کے مذہب میں اس کی تعلیم کیا ہے وہ بہتر جانتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جو دین اسلام دیا ہے وہ بالکل پاک و صاف ہے. آج دنیا نے جس چیز کو محبت کا نام دیا ہے ایک بہت بڑا شیطان کا دھوکہ ہے, ایک نفس کا دھوکہ ہے. در حقیقت ایک نفسانی خواہشات کا اور اپنی ہوس کا اور اپنی جو خواہشات ہے اس کے پورا کرنے کا ایک طریقہ اس نے اپنایا ہے. علماء نے لکھا ہے اگر کوئی شخص ناجائز محبت میں اگر کوئی چیز اگر کسی کو دیتا ہے اور اگر کوئی عاشق یا معشوق اس کو اگر دیتا ہے یا دیتی ہے اس کا لینا حرام ہے. اور اگر اس کو پہن کر نماز بھی اگر پڑھ رہا ہے, علماء نے لکھا ہے کہ اس کی نماز بھی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی. یہ محبت نے ایک دھوکہ ہے شیطان نے جس کو ایک الگ طریقے سے انسانوں کے ذہنوں میں ڈال دیا. محبت کا تصور اگر ہے تو دین اسلام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا طریقہ, محبت کی تعریف اللہ کے رسول سے ہم سیکھیں. اگر سچے عاشق اگر کوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ایک انسان اور
اپنے چاہنے والوں سے کتنی محبت کر سکتا ہے؟ آج سے 1400 سال قبل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لیے جو ہم سے محبت کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کے خاطر رویا ہے۔ اگر سچی محبت ہوگی، انسان صرف لوگوں کے سامنے نہیں، تنہائی میں ہو تو بھی وہ اس کو یاد کرے گا اور پھر اس کے خاطر روئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال قبل میرے اور آپ کے لیے بے تحاشا رویا ہے، راتوں میں اٹھ کر رویا ہے، میدانوں میں رویا ہے۔ اللہ کے رسول نے ہر دعا میں میرے اور آپ کے خاطر آنسو بہائے ہیں۔ اللہ کے رسول کی دعا کون سی ایسی تھی جس میں آپ نے امت کو یاد نہیں کیا؟ یہ تھی سچی محبت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کی ہے۔ لیکن آج ہم اسی رسول کی محبت کے بجائے، وفا کے بجائے، ہم نے اس رسول سے جفا کی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا والبغاء والجفا، کہ بے حیائی، بدزبانی یہ جفا ہے، والجفاء فی النار، اور یہ جو جفا ہے، جو ظلم ہے، یہ بغاوت ہے، انسان کو جہنم تک لے جائے۔ لہذا میرے عزیزوں، اس موقع پر ہم اپنی اولاد کو بے حیائی سے روکنا ہے۔ آج ہمارے بچے اسکول میں پڑھنے والے ہیں، کالج میں پڑھنے والے ہیں، چھوٹے ہیں، حضرت کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، بعد میں سدھر جائیں گے۔ اور جب یہی چیزیں جب وہ بڑے ہو کر جب مسئلہ بڑا ہوتا ہے تو پھر ہم رونا ہوتے ہیں۔ ابھی قریب ہی کا واقعہ ہے، ایک فیصلہ آیا دارالقضاء میں کہ ایک فلاں لڑکی قرآن کے ساتھ وہ بھاگ گئی، اور جب فیصلے کے لیے بیٹھے تو اس بیٹی کے زبان پر جو الفاظ تھے یقیناً وہ رونے کے قابل ہے۔ وہ بیٹی کہنے لگی حضرت میں کیا غلط کی؟ میری ماں نے جو کیا تھا میں نے بھی وہی کیا ہے۔ آج ہم لوگ کر رہے ہیں، یہ قرض ہے۔ اگر یہ ہماری اولادیں اگر اس کا شکار ہے، یہ قرض ہے، ان کی آنے والی نسلیں اس کو ضرور اس کو دہرائیں گی۔ آج ہم اس لیے اچھے ہیں، ہمارے والدین ان سب چیزوں سے پاک تھے، وہ نیک تھے، جس کی بنیاد پر اللہ نے اتنی دین کی سمجھ ہمارے اندر دی ہے۔ افسوس یہ ہے آنے والی نسلیں یہ نہ کہیں کہ میرے والدین وہ زانیات تھے، نعوذ باللہ، ایسا کہیں گے۔ لہذا میرے عزیزوں، ہمیں اس موقع پر اپنے آپ کو اس ماحول سے اپنے آپ کو چھٹکارا دینا ہے اور اپنے اولاد کو حیا کی تعلیم دینا ہے۔ اور اگر دنیا والے جب بھی کہیں کہ نہیں فلاں طریقے کو اپناؤ، فلاں کو اپناؤ، ایک ہی بات کہنا ہے کہ قل ان الہدی ھدی اللہ، راستہ رہبری وہ صرف ایک ہی کی ہم مانیں گے، قل ان الہدی ھدی اللہ، صرف اللہ کی ہم مانیں گے، اللہ کے رہبری پر چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور امت کے ہر فرد کو، ہر بیٹی کی اللہ حفاظت فرمائے، اور ہر ایک کو باحیا بن کر اللہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب طرف سے درخواست ہے کہ چونکہ ہمارے یہاں بہت سارے علم کے احباب بھی آتے ہیں، تو ہمیشہ ایک کوشش کی جاتی ہے کہ نماز جلد ادا کی جائے، لیکن جب ایک دو دفعہ کی بھی گئی تو اس میں مصلی آتے ہی لیٹ، اور اس کی بنیاد پر بہت سارے مصلی وہ دوسرے مسئلوں کا رخ کر لیتے ہیں۔ غرض یہ کوئی بات نہیں، سب اپنی سہولت کے حساب سے کر لیتے ہیں، لیکن ہم اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ نماز جو ہے وہ وقت جلدی ادا کی جائے۔ لہذا آپ سبھی حضرات سے درخواست ہے کہ آپ اگر جلدی آ جائیں گے تو انشاءاللہ اگلی جمعہ سے نماز جو ہے وہ 15 منٹ جلدی بھی ادا کی جائے گی۔ لہذا آپ سے درخواست ہے کہ آپ جمعہ کے دن ایک تو نماز کو جلدی آئیں، اور جمعہ کے دن جلدی آنے پر ثواب بھی ہے، اور ہم اپنے آپ کو اس سے یہ نہ سمجھے کہ ارے نصیحت تو کیا، یہ تو بس وہی باتیں ہیں جو برسوں سے ہم سنتے آ رہے ہیں۔ اگر بات ایسی ہے تو پھر وہ کوتاہی ہماری ہے کہ ہم نے اس پر عمل نہیں کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی شخص کے پاس کوئی بات 10ویں دفعہ میں اگر کہی جا رہی ہو، اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس بات کو ایسی طرح سنے جیسے پہلی مرتبہ اسے کہا جا رہا ہے۔ اللہ ضرور کچھ نہ کچھ اس کے لیے اس میں رکھا ہوا ہوگا، اسے کوئی اور نئی بات سمجھ میں آئے گی۔ لہذا ہم اس بات کی کوشش کریں کہ ہم جمعہ کے دن خاص طور سے جلدی آنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ نماز بھی جو ہے وہ جلدی ادا کی جائے گی۔ یہی ایک آپ سے
ادباً درخواست ہے کہ آپ جمعہ کے دن جلدی آنے کی بھی کوشش کریں، اور جیسے جو جتنا جلدی آئے گا اللہ اتنا زیادہ ثواب دیں گے، بیان بھی مختصر ہوگا اور آپ بھی اس سے فارغ ہو جائیں۔ اور آخر میں گزارش ہے کہ اگلی آنے والی جمعہ الحمدللہ جو ہماری اس مسجد اگلی جو جمعہ آنے والی ہے 13 فروری کو ہمارے اس مسجد کا جو کنسٹرکشن کے جو توسیع کا جو کام ہوا ہے اور تھوڑا سا باقی رہ رہا ہے، انشاءاللہ اس کے لیے بطور افتتاح کے اگلی جمعہ اس کو مقرر کر دینے کی اوپننگ کی طرح رکھا گیا ہے، جس میں آپ سبھی حضرات کے لیے بھی ضیافت عام کا انتظام کیا گیا ہے۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اگلی جمعہ اس میں ضرور تشریف رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین بدل نصیب فرمائے۔ آپ حضرات کے ہی تعاونوں کی بنیاد پر الحمدللہ کام بڑے تیزی سے مکمل ہو رہا ہے، لیکن مکمل ہونے کو ہے لیکن ساتھ کے ساتھ رقم کے دائرے بھی باقی ہیں، لہذا آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنے اس تعاون کو اسی طرح جاری رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس تعاون کو بھی انتہا قبول فرمائے اور اس کا بہترین بدل دنیا اور آخرت میں نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔